سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. All thanks are due to him. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. اما بعد، چاہے ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن ان آیتوں میں اور قرآن مجید کے بہت سارے مقامات میں اللہ نے قیامت کا دن اور قیامت کے دن جو کچھ ہونے والا ہے وہ بیان فرمایا ہے. جو آیتیں میں نے پڑھی اس میں بھی یہی تذکرہ ہے کہ اس دن کیا ہونے والا ہے، نیکوکار کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور بدوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور آج تو جو سپارہ پڑھا گیا وہ شروع ہی قیامت کے تذکرے سے ہوتا ہے. الیہ یرد علم الساعہ، یہ 25واں سپارہ شروع ہی قیامت کے ذکر سے ہو رہا ہے. اور اس میں قیامت کے بہت سارے واقعات ہیں اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے. جہنم میں جو فرشتے خازن ہوں گے، حضرت سید الملائکہ یعنی جو جہنم کے ملائک ان کے سردار ہیں، حضرت سیدنا مالک داروغہ جہنم جو سردار ہیں ان کا، اور دوزخیوں کا مکالمہ آپ نے سنا کہ دوزخی کیا کہیں گے ان سے اور وہ کیا کہیں گے ان سے. بہرحال وہ تو ہم ابھی نہیں بیان کر سکتے اس لیے کہ وہ ایک مختلف ہو جائے گا. ہم وہ 50 کم از کم مقامات کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کے لیے اور پھر ان کا علاج کر لیں کوئی، اور ڈریں کہ کوئی پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. بہرحال ایک بات آپ کو بتا دیتے ہیں، وہ حضرت مالک سے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مالک، وہ کہیں گے، آواز دیں گے اے مالک. مالک کون ہے؟ وہ سردار فرشتہ
کہ جو جتنے جہنم کے کروڑوں اربوں فرشتے ہیں ان سب کا سردار اور مینیجر وہ ہے. جنت کے جو خازن ہیں ان کا نام ہے حضرت سیدنا رضوان. اس فرشتے کا نام ہے رضوان. رضوان کا مطلب ہے رضا, the pleasure of Allah. رضوان is the name of the chief angel of paradise. رضوان means pleasure. تو اس کے نام سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ جس نے اللہ کو راضی کیا وہ ادھر آئے گا. رضوان کا مطلب بھی رضا ہے. رضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا, the pleasure of Allah. That's what رضوان means. So the people in hell, they are going to say, وَنَادَوْا يَا مَالِكْ, او مالک, اے مالک, اور کچھ نہیں تم ہمارے لیے کر سکتے تو یہی کر دو, ہمیں ختم کر دو, موت آ جائے ہم پر. ہمارے رب سے یہ کہو کہ ہمیں ختم کر دے. اب دیکھیں نا, یہاں تو یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے میں مروں نہ, مرنے سے بچنے کے لیے, جان بچانے کے لیے کتنی وہ تگو. وہاں وہ کہے گا کہ عذاب ہی ہے, بڑھ رہا ہے. عجیب و غریب قسم کے عذاب نبی علیہ السلام نے ذکر کیے, بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. صرف حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی جہنمی, مثال دے رہا ہوں عذاب کی, انہوں نے نقل کیا اپنی کتاب میں, اگر کوئی دوزخی جہنم سے نکل کر اس دنیا میں آ جائے تو لوگ زمین والے اس کو دیکھ کے مر جائیں اور اس کی بدبو سے مر جائیں. صرف وہ آ جائے, مارے کچھ بھی نہ, کہے بھی کچھ نہ. یہ وہ بندہ ہوگا کہ جس کو عذاب ہو رہا ہے, یعنی اس کی یہ حالت ہوگی کہ وہ اگر اس دنیا میں آ جائے تو بندے مر جائیں, دیکھ ہی مر گئے جائیں اس کو. اتنا خوفناک. وہاں کہتے ہیں کہ جنتیوں کی داڑھی نہیں ہوگی اور جہنمیوں کی داڑھی ہوگی. دنیا میں اہل اللہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے کہ داڑھی رکھنا یہ دنیا میں ہے, اور اہل جنت کی داڑھی نہیں ہوگی. اور وہاں دوزخیوں کو جو ہے ان کے دانتوں کا تذکرہ ہے کہ وہ یہاں سے کاٹ کے, یعنی اپنا جو ٹھوڑی ہے اس سے نیچے پاؤں تک لٹک رہے ہوں گے دانت جو ہے وہ اتنے ہوں گے کہ وہ جب ایسے ہلائیں گے بھی یا دماغ بندہ کھائے گا یا اپنا گوشت کھائے گا. دانت جو ہے وہ اتنے اتنے بڑے جتنا احد پہاڑ ہے. تو وہ عجیب ہو رہی ہے, بندہ سوچ نہیں. آنکھیں جو ہیں وہ اتنی اتنی بڑی جتنی یہ پہاڑ ہوتے ہیں, اور وہ پھٹیں گی, وہ پتہ نہیں, اللہ بہتر جانتا ہے اور بھی کیا کیا ہونے والا ہے. بہرحال تو وہ دوسری کہیں گے کہ حضرت مالک سے کہ اللہ سے عرض کیجئے کہ ہمیں ختم کر دے. لیکن یہ بھی وہ 1000 سال تو وہ جواب نہیں دیں گے, وہ 1000 سال تو پکارتے رہیں گے. تفسیر میں آتا ہے یا مالک یا مالک یا مالک, 1000 یہ وہ جواب ہی نہیں دیں گے. اور جب جواب دیں گے بھی تو وہ کہیں گے تم تک نبی نہیں آئے تھے دنیا میں, تمہیں اللہ کی باتیں نہیں سنائی دیں, حدیثیں نہیں تم نے سنی, اللہ کا پیغام اولیاء اللہ کے ذریعے تم نے نہیں سنا تھا. تم تو بڑے ہوشیار چلاک بنتے تھے, کہتے ہم بڑے چودھری دنیا دار بزنس مائنڈڈ لوگ ہیں, تو تمہیں وہ سمجھ نہیں. بس وہ حسرت ہی ہے, وہ کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا آپ تمہارے لیے, میں تمہیں مار بھی نہیں سکتا, مجھے تو حکم ہے سزا دینے کا, اب موت بھی نہیں آ سکتی. تو اس دن کی تیاری ہے. حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت, اسی قیامت کے تذکرے میں, کہ جب قیامت آئے گی تو سب سے ایک بڑی نشانی ظاہر ہوگی کہ سورج مغرب سے نکلے گا. سورج, the sun is going to rise instead of east, it's going to rise from west. That will be the first great sign of Day of Judgment. کیوں کہ اس دن وہ سورج, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز سجدہ کرتا ہے, جب غروب ہوتا ہے سجدہ کرتا ہے. اس دن اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا. اللہ پاک فرمائے قبول نہیں ہے تمہارا سجدہ. پھر وہ وہیں رکا رہے گا. تو رات ہو جائے گی, 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے گزریں گے, دن نہیں ہو رہا. ہماری طرح کے سست لوگ سو کے اٹھیں گے, پھر وہ یعنی دن رات نہیں ختم ہو رہی.
कहते हैं कि 3 दिन रात 3 रातों के बराबर वो 3 दिन रात के बराबर एक रात 72 घंटे की वो रात लंबी हो जाएगी। अब लोग सो के उठ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन उठेगा वो तहज्जुद पढ़ेगा, फिर सोएगा, फिर उठेगा तहज्जुद पढ़ेगा, वो कहेगा रात ही नहीं खत्म हो रही। और दूसरे उठ के सोएंगे, फिर जाग पड़ेंगे, फिर जब देखेंगे कि भाई कुछ अनहोनी बात होगी, सम अननेचुरल थिंग हैज हैपेंड, कि भाई रात ही नहीं, सूरज ही नहीं आ रहा, तो फिर लोगों में खौफ पैदा हो जाएगा, एक रोब, एक दबदबा पैदा हो जाएगा। पीपल विल बी स्केयर्ड वेरी मच, व्हाई द नाइट हैज बीन प्रोलॉन्ग्ड थ्रू 3 नाइट्स, दे विल बिकम वेरी स्केयर्ड एंड फियरफुल। लोग घरों से बाहर निकल आएंगे डर के, कुछ मस्जिदों की तरफ भागेंगे, कुछ जो है वैसे भागेंगे कि भाई क्या हो। अब उनको पता चला अब वही ख़त्म होने वाला है मामला, कुछ अजीब हो गई। अब वो ना बिजनेस याद है, मेरा जी बिजनेस चल रहा है, मेरी जी फैमिली है, मेरे जी मकान है, मेरी जी गाड़ियां हैं, कुछ याद नहीं। जंगली जानवर जो हैं वो इंसानों से भागते हैं, उस दिन वो इंसानों की तरफ भागेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस शरीफ में फरमाया कि उस दिन हर जानवर मुंह लटकाए हुए बड़े अदब से मौक़िफ़ हशर के मैदान की तरफ जा रहा होगा कि उनका भी हिसाब होना है। आप सांप काटते हैं लेकिन क़यामत के दिन सांप आपके साथ साथ चल रहा है, कुछ नहीं कहा। शेर चल रहा है, चीते चल रहे हैं, बकरियां चल रही हैं, कीड़े चल रहे हैं, खास एक जगह की तरफ उनको ले जाया जाएगा। इंसान भी उनके साथ चल रहे हैं, लेकिन खौफ ततारी है। लोग निकलेंगे डर के बाहर, क्या हो गया भाई, रोशनी नहीं आ रही, सूरज नहीं निकल रहा, ये तो कितना दिन हो गया, बिजनेस क्या हो गया। अभी वो डर ही रहे होंगे कि सूरज मगरब की तरफ से, फ्रॉम द वेस्ट द सन इज गोइंग टू राइज। लोग हैरान होंगे। अब जो ही वो निकलेगा सूरज, द डोर ऑफ रिपेंटेंस विज क्लोज ऑन दैट डे। तौबा का दरवाजा बंद। अब 1000 सजदे बंदा करे, कोई सजदा कबूल नहीं। तौबा मोमिन करेगा, गुनाहगार तौबा करेगा, खत्म, वक्त खत्म हो गया। आपको मैं छोड़ दिया जी, मैं ज़िना छोड़ दिया, मैंने शराब छोड़ दी, मैंने सूद छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, खत्म। अल्लाह पाक फरमाया कि यौम ला यनफअ, उस दिन फायदा नहीं देगा। काफिर कहेगा मैं मुसलमान होता हूं, ईसाई कहेगा मैं मुसलमान होता हूं, यहूदी कहेगा मैं मुसलमान होता हूं, हिंदू कहेगा मैं इस्लाम ले आया, अब ईमान भी कबूल नहीं। फिर क्या होगा? ये होगा कि ये जो शैतान है ना, अब तो आपको नजर नहीं आ रहे हैं, हमारे दोस्त फ्रेंड बने हुए हैं, वो साथ साथ लगे हैं, उन्हीं को हम पसंद करते हैं, उन्हीं की बातें हमें अच्छी लगती हैं, उन्हीं का जिक्र अच्छा लगता है। जिक्र क्या है? शैतान का जिक्र क्या है? अल्लाह का जिक्र तो है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ाई। शैतान का जिक्र क्या है? शैतान का जिक्र है गीबत, चुगली, झूठ। जो ये बोल है समझो वो शैतान का जाकिर है, वो शैतान को बुला रहा है, शैतान का जिक्र कर रहा है, उसको शैतान का कुर्ब मिलेगा। गंदी बातें। सो द पर्सन हु स्पीक्स इल ऑफ अदर्स, backbiting, slander, that person is remembering shaitan, that is the language of shaitan। वो शैतान की बोली बोल रहा है। एक बुजुर्ग फरमाया तुम्हें बताएं शैतान की बोली। वो अंग्रेजी बोलता है, पंजाबी बोलता है, ये जितनी गुनाह की जुबान है ये उसकी जुबान है। जिस लैंग्वेज में भी आप गुनाह की बात करें यही उसकी जुबान है। तो उस दिन नबी अलैहिस्सलाम ने, इमाम इब्न कसीर ने नकल किया कि उस दिन क्या होगा, जब सूरज निकल आएगा तो जो शैतान अभी हमें नजर नहीं ना आते, एकदम नजर आना शुरू हो जाएंगे सामने। आप ऐसे देखेंगे 10 शैतान खड़े हैं जिनको आपने दोस्त बनाया हुआ था, सामने शैतान सामने नजर आए, बड़े खौफनाक और बड़े भयानक, और वो हाथ ऐसे करेंगे, कहेंगे आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ मिलो, मैं ही तुम्हारा दोस्त था दुनिया, तुम यहीं, अब आओ मेरे साथ। लोग चीखेंगे, भागेंगे, कहेंगे या लैतनी, काश हमारे और तुम्हारे दरमियान जितना मशरक और मगरब में इतना होता। लेकिन उस वक्त क्या फायदा होगा कि आज हम ही तो तुम पसंद करते थे, ये जिना, ये शराब, ये बेहयाई, यही हमारी आज दोस्ती थी, हमारे साथ रहे हो तुम। अब फर्क यह है कि अल्लाह ने पर्दा हटा दिया, अब हम नजर आ रहे हैं। शैतान, वो बड़ा शैतान क्या करेगा?
وہ سجدے میں گر جائے گا سورج کو دیکھ کے. دوسرے سارے شیطان اور بندے جائیں گے, وہ کیا ہو گیا, کیا کون ہے یہ؟ کہیں گے ابلیس ہے. کیا کر رہا ہے؟ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. وہ کہے گا میں تو اللہ پاک سے ڈرتا ہوں بھائی, تم جانو تمہارا کام جانے. وہ کہے گا انی اخاف اللہ رب العالمین. شیطان will say I fear the Lord Almighty. I can't help you now. Do whatever you like now. اب جو مرضی تم کرو, اب بھگتو جا کے آپ. تو لوگ دیکھیں گے کہ سب سے بڑا شیطان ابلیس وہ ہی سجدے میں ہے, وہ بھی سجدے میں چلا گیا, وہ بھی چھوڑ گیا. دوسرے شیطان بھی نظر آ رہے ہیں. اب کچھ نہ پوچھے ان کتنا افسوس اور کتنا غم اور کیا کیا ہوگا. اب تو آنے والا مرحلہ مشکل آنے والا ہے. اس وقت پتہ چلے گا بھائی ولی کیا کہتے تھے, انبیاء علیہ السلام کیا تعلیم دیتے تھے, بھائی ان کی باتیں کتنی قیمتی تھیں. اور دوسرے فرینڈ, آج آئی تو وہ پڑھی آپ نے 2 دفعہ, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. یہ 25ویں پر آج آپ نے سنی یہ قرآن تلاوت میں. اللہ پاک نے فرمایا اس دن تمام دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی. وہ جو آپ کی گرل فرینڈیں ہیں یا بوائے فرینڈ ہیں یا برے ساتھی ہیں, جو جن کے ساتھ آپ گپے مارتے ہیں, تاش کھیلتے ہیں, ڈرگ کھاتے ہیں, شراب پیتے ہیں, ڈسکو میں ناچتے ہیں, وہ سارا آپ کا وہ سب دشمن. یومئذ بعضهم لبعض عدو. ساری دوستی اللہ پاک فرما رہے ہیں سب دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے. کہیں گے تو لانتیا, تو منو مروایا. وہ کہے گا نہیں تو نے مجھے گمراہ کیا. وہ کہے گا نہیں تو. اب کوئی فائدہ نہیں, اب کر بیچتے رہو لعنت ایک دوسرے پہ. تو نے مجھے یہ گمراہ کیا, تو نے مجھے, تم کہتے تھے چلو کچھ نہیں ہوتا. اب دیکھو یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جب پولیس آتی ہے چوروں کو پکڑتی ہے, کہتا ہے اس نے کیا, دوسرا کہتا ہے اس نے کیا, میں نے, مجھے بچاؤ. تو اللہ پاک نے فرمایا الاخلاء دوستی یومئذ بعضهم لبعض عدو, دشمنی میں بدل جائے گی ساری. الا المتقین, لیکن جن کی دوستی اللہ کے لیے وہ وہیں بھی قائم رہے گی. The friendship for Allah subhanahu wa ta'ala is going to be intact there. اولیاء اللہ کے ساتھ دوستی, نیک صالح دوستوں کے ساتھ دوستی, وہ وہاں بھی دوست رہیں گے, وہاں بھی کام آئیں گے. ان کو بھی شفاعت کا حق ملے گا. دوست کو دوست کی شفاعت کا حق ملے گا. دوست, نیک دوست دوسرے دوست کا خیال رکھے گا کہ وہ کہاں ہے قیامت والے دن, اس کا کیا بنا, وہ کدھر گیا ہے. وہ اللہ سے دعا کرے گا اللہ یہ میرے ساتھ ہوتا تھا, وہ کہاں ہے. ولی, اولیاء, صلحاء, وہ اپنے شاگردوں متعلقین کو یاد رکھیں جو صحیح لوگ, نیک لوگ ہیں. وہ دنیا میں بھی بھائی لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کی خیرخواہی کرتے تھے, آخرت میں بھی وہ اللہ پاک نے فرمایا یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین کی دوستی ٹوٹے گی نہیں. وہ اللہ کے لیے دوستی ہے, لیکن دوستی ہو, صحیح دوستی ہو, صحیح فرینڈشپ ہو, ڈرامے والی فرینڈشپ نہ ہو کہ نام جی میں امام حسن بصری سے محبت کرتا ہوں, جی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں, لیکن جی میں سیدنا عبد القادر جیلانی سے محبت کرتا ہوں, لیکن زندگی ساری ان کے خلاف ہے. یہ دوستی نہیں. دوستی کا مطلب ہے ان کی زندگی اپنا لو. جیسے آپ کے دوست وہی ہیں جو آپ کٹھے زندگی گزارتے ہیں, گناہ اکٹھے کرتے ہیں, نیکیاں کٹھے کرنے والے دوست نیکیاں کٹھی کرتے ہیں, یعنی رنگ چڑھ جاتا ہے بندہ. تو وہاں نبی علیہ السلام نے بھی حدیث شریف میں فرمایا, بزرگوں نے فرمایا کہ ایک بندہ رہتا ہے دور کسی اور ملک میں اور دوسرا کسی اور ملک میں رہتا ہے, لیکن اللہ کے لیے ان کی دوستی ہے, صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ ان کو اکٹھا کرے گا. ایک بندہ اب اس صدی میں رہ رہا ہے, 14ویں صدی میں, جس ہستی سے, بزرگ سے, نیک بندے سے محبت کرتا ہے وہ 1000 سال پہلے گزر گئے یا 500 سال پہلے. اللہ ان کو اکٹھا کرے گا وہاں دوستوں کے ساتھ اپنے. وہاں یعنی عجیب و غریب باتیں ہوں گی. بہرحال ہم ذکر کر رہے تھے کہ 50 stations, 50 stops you have to make on the day of judgment to be checked, because that is the one day only Allah subhanahu wa ta'ala has kept for himself. دوسرے تو ہمیں دیے ہوئے ہیں کہ تم جو مرضی کرو, وہ دن ہے کہ جب بندہ سانس بھی نہیں لے سکتا,
اللہ کی اجازت کے بغیر. So we've done about maybe 25 or so or less or more مقامات. اب اگلے کی کر رہے ہیں. فرمایا کہ اس کے بعد جو مقامات آئیں گے ان میں سے ایک مقام ہے جہاں 1000 سال بندہ رک سکتا ہے, اس کے پوچھ گچھ عذاب میں رہ سکتا ہے. وہ ہے جہاں ان سے جھوٹی قسمیں کھانے کے بارے میں سوال ہوگا. جھوٹی قسمیں, اب ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے, قسمیں ایسی بات ہے, قسم اٹھا رہے ہیں. اب جو ہے وہ وہاں سوال ہونا بہت سختی سے بنا, کیونکہ قسم جو اٹھاتا ہے بندہ وہ اللہ کا نام لے کے یا قرآن لے کے, تو وہ گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ بھی اس کا گواہ ہے, یہ ایسے ہی ہے. گویا اللہ کے ذمہ بھی بندہ جھوٹ لگا رہا ہے, نعوذ باللہ. جو میں کہہ رہا ہوں بھی یہ ایسی ہے, اللہ کے علم میں بھی ایسی بات ہے. قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے میں ابھی جو کہہ رہا ہوں اللہ کے علم میں بھی ایسا ہی ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں. اب وہاں یہ زبان کا گناہ ہے, 1000 سال پکڑ ہو سکتی, 1000 سال. امام شافعی فرماتے وہاں ابھی جہنم میں سزا ملے گی, یہاں ہی پوچھو گے بھی کتنی کھائی تھی, کیا کیا تھا, پھر دوسروں کے ظلم. بہرحال ہم لمبی بات نہیں کرتے, ہم نے یہ کور کرنے ہیں اعتکاف میں. اگلے مقام پر چلے جائیں گے جہاں سود کھانے کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ سود کھانے, آپ 1000 فتوے لے علماء سے, یہ فلاں مولوی کہتا ہے سود کھا سکتے ہو, سب سے بڑی ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ دے گئے ہیں بھئی یہ حرام ہے. اب کسی مولوی کا فتویٰ نہیں کام آئے گا. فرشتے پوچھیں تمہاری طرف نبی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے بھیجے گئے یا وہ مولوی جس کے پیچھے تم لگے ہوئے جو کہتا ہے زمانہ بدل گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, مطلب بہانے بتے, وہ جس طرح یہودی کرتے تھے. یہودیوں نے بھی ایسا ہی کیا, دھوکے سے چیزیں اپنے لیے حلال بنائی. اللہ نے بندر اور سور بنا دیا کہ اللہ نے منع کیا شکار نہیں کرنا ہفتے والے دن. یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے, شکار نہیں کرنا, مچھلیاں نہیں پکڑنی. تو وہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑتے تو ہفتے والے دن مچھلیاں بہت زیادہ آتی دریا میں. اب انہوں نے کیا کیا, وہ ہماری طرح بزنس مائنڈ لوگ تھے, انہوں نے کیا کیا بھائی شکار تو نہیں کرنا لیکن نالیاں بنا لی دریا سے, پانی ادھر آ جائے. وہ پانی ایک بہت بڑے کھالے ایک چشمے میں آ جاتا, مچھلیاں بھی ساتھ آ جاتی, اور کہتے ہم تو سنڈے والے دن پکڑیں گے. تو ایسا ہی ہے نا کہ ہم کون سا جی اللہ کے خلاف جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جو کہا ہم کہاں شکار کر رہے ہیں, ہم تو صرف پانی لیا ہے, شکار تو ہم نے نہیں کیا, شکار تو ہم سنڈے کریں گے. اللہ پاک فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں بندر اور سور فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, بندر بن گئے وہ اور سوروں کی شکلیں بن گئی. بھی یہ دھوکے, تو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو بھائی اس طرح کر لے حلال ہو گئی, اس طرح کر لو یہ ہو گیا. وہ نہیں, یہ کم از کم اگر گناہ کر رہے ہیں تو اس کو گناہ مانتے رہو, پھر بھی بچت کی گنجائش, پھر بخشش بھی شاید ہو سکے, توبہ بھی ہو سکے. گناہ کو گناہ ضرور سمجھو. ہر فتویٰ نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا بے علماء تمہیں فتویٰ دے بھی دیں پھر بھی اپنے دل سے پوچھو, کیونکہ مومن کا دل ضرور کھٹکتا ہے گناہ سے, تمہارا دل مطمئن نہیں ہوگا. اور آج تو چیزیں بکتی ہیں, 50 پاؤنڈ دو جو فتویٰ مرضی لے لو, 100 پاؤنڈ دو, اے جی مولوی صاحب مسئلہ دسیو, وہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اے جی تھوڑا اور غور کرو, مسئلہ میں بڑا مشکل کچھ میرے واسطے. اب وہ شریعت تو نہیں بنا سکتا. He can't make law. He is to pass the law on. law تو پارلیمنٹ مساجد تو یہاں بناتی ہے. اب پولیس مین کو تو نہیں اجازت بھائی law بنانے کی, یا جج کو تو اجازت نہیں ہے law بنانے کی. جج کیا کرتا ہے, law کو اپلائی کرتا ہے. پارلیمنٹ law بناتی ہے. جج اگر خود law بنائے گا, ٹیڑھا کرے گا, وہ بھی جیل میں چلا جائے گا. علماء کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ شریعت کے حکم آگے بتانا ان کا کام ہے, شریعت بنانا ان کا کام نہیں ہے. شریعت بنانا وہ نبی علیہ السلام بنا گئے اور اللہ نے اس کو کمپوز کر دیا اور نبی حضور علیہ السلام بنا گئے. اب عالم کا کام صرف یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے یا صحابہ تابعین ائمہ نے فرمایا اس کو آگے کر دے اور خود نہ اس میں دخل دے. اگر یہ دے گا, جج دے گا, یعنی یہ جج ہیں علماء مساجد و بجن, تو یہ بھی ان کو بھی سزا ہوگی سخت, یہ بذات خود سزا ہوگی. تو
یہ ہوا ان کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ جب ساتھ رشتہ دار ہی تھے آپس میں, یہودی رہ رہے تھے, جب وہ بندر بن گئے نا, کہ کسی کا خود جو بندے کرتے تھے, کوئی ٹھیک ہے اس کا چچا ٹھیک نہیں ہے, وہ چچا بندر بن گیا, بھتیجا ٹھیک ہے, کوئی ماں ٹھیک ہے, بیٹا بندر بن گیا, کسی کا بھائی بن گیا, کسی کا بیٹا بن گیا, وہ ایسی سچویشن ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ تفسیروں میں لکھا ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جب بندر بن گئے تو ان کا چہرہ بھی, رنگ بھی بدل گیا. اب وہ بول نہیں سکتے تھے. یہ آپ یہ فون سے کیا کر رہے ہیں, یہ لکھ رہے ہیں, کسی کو میسج بھیج رہے ہیں جو میں ترجمہ کر کے. ہر بندے کی طرف میرا خیال ہوتا ہے, یہ مت سمجھے بھی آپ بیٹھے ہیں, کوئی کتاب پڑھ رہا ہے, کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, میں بھی اپنا پڑھ رہا ہوں, یعنی آپ کی طرف بھی میری توجہ ہوتی ہے, آپ کیا کر رہے ہیں. یہ بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی علماء کی یا علم کی مجلس میں بیٹھو تو جسم کا کنٹرول کر کے بیٹھو, اور اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھو تو دل کو بھی کنٹرول کرو. تو میں ولی اتنی, مجھے تو نہیں پتا دل آپ کا کیا کہتا ہے, لیکن علم کی مجلس کام ظاہر ہی پیار نظر آتا ہے بندہ کیا کر رہا. تو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پہلے دن تو وہ بندر جو ہے بن گئے. اب وہ رشتہ دار ہیں, مثلا میرے چچا ہیں, یا میرا بھتیجا ہے, بیٹا ہے, وہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ آ کے بول تو نہ سکتے, گونگے تھے, بول نہیں سکتے, وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس صبح آتے اور ان کو بس اشارہ کرتے, ان کے پاؤں پڑتے. جو نہیں نا جنہوں نے یہ جرم کیا تھا وہ تو ٹھیک ٹھاک انسان تھے نا, تو ان کی منتیں, ان کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے, وہ ایسے کرتے کہ تبھی اللہ سے دعا کرو ہمارے لیے. لیکن وہ کسی کوئی بچا نہیں ہے. 3 دن بعد سب عذاب آ گیا, وہ بندر سور بن کے بھی وہ اللہ نے ختم کر دیا ان کو. تو یاد رکھے شریعت کو, مسلوں کو مت دے. تو یہاں یہ سوال ہے کہ سود کھا رہے ہیں تو مانے جی میں سود کھا رہا ہوں, سود لے رہا ہوں, گناہ ہے, اللہ سے معافی مانگو, استغفار کرو, توبہ کرو, گناہ گار سمجھتے رہو, انشاءاللہ شاید بندے کی بخشش بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو اگر اس کو حلال سمجھو گے, پھر بھائی نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی کچھ لوگوں کی شکلیں بندر سور بنے گی, زمین میں دنسیں گے. کل بھی میں نے بتایا تھا کہ آخری زمانے میں یہ لوگ ہوں گے, میوزک کو یہ جائز سمجھیں گے, شراب کو بھی یہ جائز سمجھیں گے, کچھ اور نام دے, اور سود کو بھی ناجائز سمجھیں, جائز بنائیں گے کوئی نام وغیرہ دے کے. تو بچیں, یہ بڑی صاف گائیڈنس ہے. تو فرمایا کہ اس مقام میں جہاں سود کھانے کے بارے میں پوچھا جائے, اگر کسی نے نہیں کھایا ہوگا تو وہاں نجات ہو سکتا, بھائی پاس ہے بندہ, اس نے بھائی سود نہ لیا ہے نہ دیا ہے, ورنہ جو ہے وہیں بس. اور یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ کوئی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. 13ویں اگلے مقام پہ پہنچ کر جہاں پوچھ ہوگی پاک باز عورتوں پر تہمت لگانے اور جھوٹے الزام لگانے کے بارے میں سوال ہوگا. وہاں یہ جو ہم زبان چرب کرتے ہیں, اس نے ایسا کر دیا, بدگمانی, میں نے بتایا تھا نا اگلے دن واقعہ سنایا آپ کو, یاد ہوگا فجر کے بعد, جو نہیں فجر کے وقت تھے ان کو تو نہیں پتا, کہ وہ عورت مدینہ شریف میں رہنے والی جس کے خلاف لوگ باتیں کرتے تھے, انہیں خیال ہی ہے بھئی فلاں ٹھیک نہیں ہے, فلاں عورت کا کردار ٹھیک نہیں ہے, فلاں مرد, دیکھا کسی نے نہیں. جب وہ مر گئی, عورتیں اس کو غسل دے رہی ہیں, ایک عورت جو غسل دے رہی, اس کے پیٹ پر ہاتھ جب غسل لگا رہی ہے, غسل میں کہہ رہی ہے کہ تم بہت کیا اچھا ہوتا کہ تم یہ برے کام نہ کرتی. ویسے وہ تو خیر خواہی کے طور پر لاش کو کہہ رہی ہیں کہ کیا اچھا تم یہ برا کام نہ کرتی, تم نے یعنی زنا کرتی رہی ہو, تم نہ کرتی. اس کا ہاتھ اس کے پیٹ کے ساتھ چمٹ گیا, سے اب ہٹ ہی نہیں رہا. اب وہ ہٹا رہے ہیں کھینچ کھینچ کے, وہ نہیں ہٹ رہا. ہم نے کہا ہاتھ کاٹو, وہ کہا کاٹنا بھی نہیں ہے, یہ بندے مسئلہ بن گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا, آپ کے پاس گئے, آپ نے فرمایا 80 درے لگاؤ اس عورت کو, 80 درے. جب 80 کوڑے لگائے تو اس کا ہاتھ خود بہت چھوٹ گیا. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیوں یہ ہٹ گیا اس کا ہاتھ, آپ کو کیسے پتا؟ بھئی 80 جب 79 لگائے ہیں نہیں ہاتھ چھوٹا, 80 لگائے ہیں. فرمایا قرآن مجید میں اللہ نے جھوٹے یہ تہمت کی سزا 80 جلدتن 80 کوڑے بیان کی ہے. تو میں اس نے لگتا ہے کہ اس کو غلط بات کی ہے. یہ عورت اللہ کے ہاں تو پاک تھی یا اس کا کوئی اور معاملہ تھا, اس نے اس کو کہا ہے اس کو سزا مل گئی, کیونکہ وہ میت کو کہہ رہی ہے. زندہ ہوتی تو اور بات تھی, میت کو اس نے کہا ہے کہ میت کو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مر جائے اس کو برا مت کرو, اس کی بھلائی کے سوا اس کا تذکرہ نہ کرو, مرنے والے بندے کا.
اب وہ پہنچ گیا اپنے انجام کو جو پہنچنا تھا. اب اس کی برائیاں عیب بیان کرنا شریعت میں نبی علیہ السلام نے منع کیا ہوا. تو وہ دادا انہوں نے بدگمانی کی, تہمت لگائی, میت پر 80 کوڑے لگے, تب اس کا ہاتھ چھوڑا. آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں تو بڑا سخت معاملہ ہے. تو اپنی زبانیں ہم سنبھالیں, کسی پر بدگمانی نہ کریں. زنا کے بارے میں, ناجائز تعلقات کے بارے میں تو چشمدید اتنے گواہ چاہیے تب ہوتا ہے, تب معاملہ. ایسا صحابہ تابعین کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی کو سزا دینے لگے تھے اس معاملے میں. اس میں بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا معاملہ ہے یہ. فرمایا تہمت اگر نہیں لگائی, جھوٹا الزام پوچھ ہوگا بھائی جو, پھر تم ورنہ 1000 سال وہاں خامخواہ رکنا پڑے گا اور سزا میں رہنا پڑے گا. یہ ابھی پہلے ہے, آگے تو جائے گا. اس سے آگے فرمایا اگلے مقام میں جائیں گے تو جہاں ان سے جھوٹی گواہیاں کے بارے میں پوچھ ہوگی. جھوٹی گواہیاں یہ جو کورٹ میں دیتے ہیں, بھائی آپ میرے فرینڈ ہیں, کہہ دو کوئی بات نہیں, کہہ دو برادری کا مسئلہ ہے, بھائی یہ برادری کا مسئلہ ہے, یہ ہے وہ ہے, گواہی دے دو. ہندوستان میں ایک واقعہ آتا ہے کہ مسلمانوں نے ایک مندر تھا, اس پر جو ہے مسجد بنا لی, مندر کو ڈھا کر مسجد بنا لی. ہندوؤں نے کیس کر دیا کورٹ میں, بھائی مسلمانوں نے, بھائی ہماری جگہ پہ جو ہے وہ مندر تھا, مندر کی جگہ تھی, انہوں نے مسجد بنا لی ہے. اب جج نے کہا مجھے تو نہیں پتا, آپ گواہ لے کے آئیں, بھائی آپ بندہ لائیں جو فیصلہ کر سکے. انہوں نے کہا کہ جو مسلمان بھی جس پر متفق ہو تم بھی متفق ہو, وہی وہ ایسا گواہ ہونا چاہیے. بھائی انہوں نے نام لیا ایک مسلمان عالم بزرگ کا, اس نے کہا جی فلاں مولانا صاحب عالم ہیں. ہندوؤں نے کہا وہ ہم گواہی دیں گے. مسلمان ویسے ہی خوش ہو گئے, انہوں نے کہا بندہ ہی مسلمان ہے, مولوی صاحب عالم ہے, تو وہ مسجد بنائی ہے, آپ تو مطلب یعنی دینی ہے گواہی. انہوں نے وہ بھی خوش ہو گئے, ہندو نے اس کا نام لے دیا. جج نے کہا ٹھیک ہے, میں جو ہوں نا بھائی اس کے اپینین پر یا اس کے گواہی پر فیصلہ کر دوں, تم راضی ہو؟ انہوں نے کہا ہم راضی ہیں. اب وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے, میں نے انگریز کا چہرہ ہی نہیں دیکھنا, کیونکہ ان کی حکومت نیا قبضہ کیا تھا انہوں نے وہاں. اس نے کہا میں نے قسم, میں انگریز کا چہرہ ہی نہیں پھر دیکھنا. چلو جی, اب یہ ہے کہ بھائی گواہی کیسے ہو, جج کے دیکھنا ضروری ہے. وہ جج نے کہا بھائی اتنا بڑا مسئلہ فتنہ فساد حل ہو رہا ہے. اس نے کہا بھائی 2 صورتیں ہیں, یا تو تم پٹی باندھ کے آ جاؤ میں پھر بھی قبول کر لوں گا, اور یا کمر کر کے آؤ پھر بھی ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کمر کر کے تو میں نہیں آؤں گا, پھر بھی نظر پڑ سکتی ہے, پٹی باندھ کے آؤں گا. میں تمہارے یہ چہرہ ہے, تم نے ظالمانہ ہمارے ملک پر قبضہ کیا ہے ان لوفلی, میں نہیں دیکھتا. بہرحال وہ پٹی باندھی ان بزرگوں نے, آئے کورٹ میں. جج نے پوچھا بھائی یہ ہندو ہیں, فلاں جگہ کو تم جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جانتا ہوں. اب تم بتاؤ وہاں وہ مندر کی جگہ, مسجد اب بنی ہوئی ہے, لیکن وہ مندر کی جگہ تھی یا کہ نہیں تھی, ویسے جگہ تھی عام. اب جو مسلمان اس عالم کو لا رہے ہیں رستے میں, اس کو سمجھا رہے ہیں مولانا صاحب بڑی عزت کا ہمارا مسئلہ ہے, پیر صاحب اسلام کی عزت کا مسئلہ ہے, آپ چھوٹا بڑا کہہ دینا ایسے کچھ نہیں ہوتا, اپنا کہہ دینا مسجد ہے, مسجد بنے گی وہاں ثواب ملتا ہے, یہ ثواب ملے گا, یہ ہے وہ ہے, اس لیے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, ایسا ایسا. وہ بڑا سمجھاتے رہے, شیرنیاں دیتے رہے, بڑا مسئلہ ہے سارے کٹے. انہوں نے وہ کچھ نہیں کہا ان سے, وہ چپ رہے. انہوں نے سمجھا مسئلہ حل ہو رہا ہے ہمارا. کورٹ میں آ گئے جی مسلمان بھی ہندو بھی. تو آپ مسلمانوں کو وہ کہے مسلمان بدنام ہو سکتے ہیں. انہوں نے جب کورٹ میں آ کے جج نے پوچھا تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہ یہ جگہ واقعی مندر کی جگہ ہے, یہ مسلمانوں نے غلط جگہ پہ بنائی. لوگوں نے شور کیا, انہوں نے کہا آپ نے مسلمانوں کو بدنام کر دیا. آپ نے فرمایا میں نے مسلمانوں کو بدنام کیا, اسلام کو عزت دی ہے. تم ہے ہی بد ہو جو غیروں کی جگہوں پر جو ہے قبضہ کر کے اپنا قبضہ.
تم وہ مسلمان ہی نہیں ہو جن کی عزت مسلمان کی عزت ہو. میں نے اسلام کی عزت بنانی ہے. مسلمان کی جو تم نے غلط کام کر کے تو میں تمہارا ساتھ دوں؟ انہوں نے کہا نہیں. اس کے بعد انہوں نے جج نے فیصلہ کر دیا. اس نے کہا کہ بھئی آپ کو مسجد ڈھانی پڑے گی. لیکن اللہ نے یہ کیا, ان بزرگ کی کرامت سمجھ لیں یا ان کا سچائی سمجھ لیں کہ وہ ہندوؤں نے کہا کہ واقعی یہ اسلام میں یہی تعلیمات ہے, یہ مسلمانوں نے غلط کام کیا ہے. وہ جو دعوے دار تھے وہی مسلمان ہو گئے. وہ سارے کے سارے ہندو جو کورٹ میں آئے تھے یہ دیکھ کے مسلمانوں نے کہا بھئی یہ ایسا اگر اس اسلام کا پیروکار اس طرح کے ہیں, یہ ہمارا دل گواہی دیتا ہے یہی مذہب حق ہے, یہ مسلمان غلط ہے, اسلام صحیح ہے. اور وہ سارے جو دعوے دار تھے جن کی زمین تھی وہ سارے مسلمان ہو گئے. ان کی تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ جھوٹی گواہی یہ بہت بڑا جرم ہے اسلام میں. دیکھیں, الزام کا تہمت کی تو سزا ہے 80 کوڑے, جھوٹ بول لیا 80 کوڑے, لیکن جھوٹی گواہی کی سزا نہیں ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے, اللہ کہتا ہے میں اب تمہیں خود ہی دوں گا قیامت والے دن. یہ جھوٹی گواہی جو ہے قول زور, یہ بہت کبھی بھی کورٹ میں پریشر کے نیچے آ کے بالکل کرنے, جہاں برداشت کر لیں جو نقصان ہو رہا ہے اللہ پورا کرے. جیسے اس بزرگ نے دیکھے بات تو کی, اللہ کسی ذریعے سے آپ کا پورا کر دے گا. تو وہاں پوچھ ہوگی گواہیوں کے متعلق. یہاں جی کیا کرتے ہیں, اے جی میرے لائسنس پر 3 پوائنٹ لگے نے, جا کے گواہی دیا, وہ میں تے نہیں آیا ہوتے لائسنس بچانے کے لیے. وہ یہ لائسنس تو گاڑی کا ہے, جنت کا لائسنس بچانے کے لیے کچھ کرو نا. گاڑی کا لائسنس تو بچانے کی فکر ہے, اور جنت کا لائسنس, پارکنگ ٹکٹ لگا ہوا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. میں تو وہاں نہیں تھا, 60 پاؤنڈ کے لیے اپنا کر, یعنی وہ تو کورٹ میں جانا پڑ جاتا ہے. بعض دفعہ انکار کرے تو وہ کہتے گواہی دو آ کے. اب گواہی قرآن اٹھا کے دیں یا ویسے دیں, یہ دونوں جرم ہے, جھوٹی گواہی میں آتی ہیں چیزیں. بہرحال تو یہ بھی زبان کے گناہوں میں آتا ہے یہ چیز. اس کے بعد فرمایا کہ اگلے مقام پہ جائیں گے جہاں ان سے بہت بڑا الزام, کوئی بہت بڑا بہتان اگر کسی مسلمان پر اگر لگایا ہے اس کے متعلق سوال کہ بہتان مسلمانوں کے, بھئی جب لوگ غصے میں دشمنی میں ہوتے لگا دیتے ہیں الزام, بھئی تمہارا ٹھیک نہیں ہے, تم نے یہ کیا وہ کیا, تو اللہ پاک تو فرشتوں کے ذریعے لکھ لیتے ہیں, وہ لکھی جاتی ہے. یہ سارے کتنے زبان کے گناہ ہیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ ان مقامات یہ جو 30-35 ابھی بیان ہوئے ہیں, اگر جو بندے ان سے فارغ ہوئے تو وہاں سے گزر کر لواء الحمد کے نیچے پہنچیں گے, جو نبی اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہوگا ایمان کا, اس جھنڈے کے نیچے آئیں گے. یعنی یہ قبروں سے نکل کر سٹیج بائی سٹیج 30 مقامات, پتہ نہیں کتنے لمبے, کتنے ہزار سال ان کو لگے, پھر ایک سٹیج آئے گی جہاں ان کو وہ جھنڈا نظر آئے گا, اس کے نیچے پہنچیں گے. میں یہ کم از کم وہاں تک پہنچ گئے. اگر بندے نے نیک اعمال یہ سب میں ان چیزوں میں پاس ہو گیا, پھر آگے اور ذکر آ رہا ہے, تو اس کا جو ہے معاملہ اور ہوگا. اور اگر ان میں سے کسی گناہ پر گرفتار ہوا, توبہ کیے بغیر دنیا سے نکلا ہوا, تو ان 15 مقامات میں سے ہر ایک, یہ جو پیچھے 25 مقامات بیان ہوئے, ایک میں ہزار سال تک ٹھہریں گے, جہاں غم, گرمی, عذاب, پسینہ, چمڑیاں پگھل رہی ہیں, دکھ, بھوک, پیاس, ساری یہ چیزیں اپنا کتنے ہزار سال. ابھی جہنم میں تو جانا, یہ قیامت کے دن کی سختیاں جی. اسی لیے تو بار بار قرآن مجید میں ڈرایا گیا ہے, نبی ڈرا رہے ہیں اس دن سے, انبیاء علیہ السلام, رسول, ہر ایک. اللہ نے بھی قرآن مجید فرمایا مالک یوم الدین, بھئی قیامت کے دن کی تیاری کی طرف جو ہے اشارہ کیا. پھر فرمایا کہ اس کے بعد جب یہ ساری سٹیجز گزریں گے, پھر لوگوں کو میزان ترازو کی طرف لے جایا جائے گا. اب یہ مقام تب آئے گا جہاں کہتے ہیں نا وزن ہونا ہے اعمال کا. ہم تو سمجھ رہے ہیں ابھی قیامت دن اٹھنا ہے, کوئی ترکھڑی لگی ہونی قبر تو وزن ہونا ہے, ایسی بات نہیں ہے. وہاں تو پتہ نہیں کتنے ہزار سال بعد سفر کر کے
پھر جا کے وہ ترازو والا مسئلہ ہونا ہے کہ جہاں اچھے اور برے اعمال تولے جانے ہیں، کیونکہ یہ پیچھے سے حساب کتاب ہو رہا ہے، تو اب کہیں گے جو بچا کھچا ہے، نیکیاں ہیں بدیاں ہیں، اب لاؤ ہاں فائنل ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے فکر کی بات ہے، کوئی پتہ نہیں۔ یہ صحابہ بھی ڈرتے تھے رضوان اجمعین میں قیامت کے دن، حضرت عمر ڈرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق تو کہتے تھے کاش میں پرندہ ہوتا، کاش میں پرندہ ہوتا۔ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے پتہ ہے بھئی پتہ نہیں کیا ہونا ہے وہاں۔ پرندے کو دیکھے کہتے توبہ لکا یا طائر، اے پرندے مبارک ہے تمہیں، تو کھاتا پیتا ہے، درختوں کے سائے میں بیٹھتا ہے، اڑتا ہے، تیرے پر کوئی حساب کتاب نہیں، اور ابوبکر سے حساب لیا جائے گا۔ وہ کیوں اور ہم کیوں مطمئن ہو کے بیٹھے؟ اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں، یہ 50 مقامات کا نہیں پتہ، اس لیے تو شروع کیے آپ۔ پہلے دن میں نے پوچھا بھی، اگر پتہ ہے اکثر کو تو فائدہ نہیں، پھر تو تیاری کرو، پتہ نہیں تو کم از کم پتہ کرو بھئی یہ 50 اسٹیشن ہے، چیک ہونا ہے۔ جیسے یہاں پتہ ہوتا ہے جی ویزا چیک کرنا ہے، بورڈنگ پاس چیک کرنا ہے، سامان چیک کرنا ہے، یہاں گھر سے تیاری کر کے جاتے ہیں، ویزا لگا ہے، ٹکٹ ہے، بورڈنگ پاس ہے، پھر جو ہے تو یہ جنت میں جانے دا۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کو میزان یعنی وہ جو ترازو ہے، اسکیل ویئر دا اعمال ول بی ویڈ، لے جایا جائے گا جہاں وہ 1000 سال تک کھڑے رہیں گے۔ 1000 سال وہاں انتظار ہے، یہ کرو وہ، اور اعمال تولے جا رہے ہیں اور ہر بندے کا فیصلہ ہو رہا ہے اس کے بعد۔ چنانچہ اگر تو ان کے نیک عملوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو کامیاب ہوں گے، لمحہ بھر میں نجات پا جائیں گے، لیکن اگر نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوا اور گناہوں کا پلہ بھاری تو میزان کے پاس ہی انہیں 1000 سال تک غم، پریشانی، عذاب اور دکھ اور تکلیف میں رہنا پڑے گا۔ جہنم اپنی چنگاریاں پھینک رہی ہوگی اوپر جلانے والی، اور جہنم کی گردن نکلی ہوگی، وہاں سے بندوق کو اٹھا رہی ہوگی وہ اپنے اندر لے جانے کے لیے۔ یہ اس کے بعد مزید 12 مقامات پر ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ اب وہ جگہ آ رہی ہے، میزان کے بعد ایک جگہ آئے گی جہاں اللہ کے سامنے ڈائریکٹ کھڑا ہونا، اللہ نے ڈائریکٹ سوال کرنے بندے سے۔ اب وہ سٹیج آ رہی ہے۔ پہلے تو فرشتوں کے ڈیل کر رہے تھے، فرشتے ڈیل کر رہے تھے، لوگوں کو مل رہے تھے، اور قبر سے نکلے، یہ منکر نکیر ہے، یہ جی میزان بھی ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوگی، اسکیل بھی، لیکن ابھی اللہ کے ساتھ تو سامنا ہی نہیں ہوا، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے سارا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ ساری سٹیج سے گزر کر اب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا ترجمان، کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا، ڈائریکٹلی اللہ پاک بندے کو بلا کے پوچھیں گے۔ اور وہ ایسی جگہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہش نفس سے رکا رہا، جب اس کو جوش بھی برائی کا آتا ہے وہ رکا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اتنا خوفناک مقام ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ کہتے ہیں تفسیر میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ، ابھی آپ نے قرآن مجید میں سنا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، یہ قیامت میں ہونے والا ہے کہ عیسائی کہیں گے یا اللہ ہمیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں بھی خدا ہوں، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، ہم تو اس لیے کرتے رہے۔ تو اللہ پاک پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے اور اللہ پاک سے پوچھیں گے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کو سزا ہے یا کوئی چیز بھی نہیں ہے، صرف جو ہے گواہی کے طور پر بلانا کہ بھئی یہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان پر گواہی تو دینی ہے نا ان لوگ غلط لوگوں پر۔ تو اللہ پاک پوچھیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ، اے عیسیٰ بن مریم ادھر آؤ، کیا تم نے کہا؟ یوں ہی وہ سنیں گے، لکھا ہے امام ابن کثیر نے عیسیٰ علیہ السلام کے یہ جو لواں ہے جہاں سے بال نظر آ رہے ہیں، خون کے فوارے چھوٹ جائیں گے اللہ کے خوف سے، صرف پوچھے جانے سے۔ بھئی ابھی کوئی سزا بھی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں، وہ تو نبی ہیں، نہ خوف ہے نہ غم ہے اس طرح، لیکن اللہ کی بڑائی، اللہ کا، کیونکہ وہاں تو وہ تو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اور وہ ڈرتے ڈرتے جو ہے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور کہیں گے کہ میں نے کبھی نہیں کہا، میرا یہ حق ہی نہیں مجھے پہنچا، اے میرے رب اگر میں نے کہا ہوتا تجھے علم ہوتا۔
وہ پوری آیت ہے، یعنی پوری آیتیں ہیں، پورا رکوع ہے اس کے تذکرے میں. پھر عیسائی کچھ لوگ ایسے بدبخت ہوں گے، ان سے محبت کا دعویٰ کریں، کہیں گے یہ نعوذ باللہ صحیح نہیں کہہ رہے. تو پھر کہیں گے بھی اب کون، عیسیٰ علیہ السلام کے اب کون گواہی دیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے امت محمدیہ میری گواہ ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا. پھر اللہ پاک اس امت کے علماء کو بلائیں گے، اس امت کے جو علماء اولیاء اللہ کو کہیں گے کہ بھئی تم گواہی دو، کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کہا؟ تو وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا. تو جو عیسائی ہیں، جو ان کے گمراہ ہو چکے ان کے پیچھے لا کے، وہ کہیں گے ان کو کیسے پتا، یہ تو ہم سے بعد میں آئے ہیں، یہ امت محمدیہ یہ تو بعد میں آئے ہیں، یہ ہمارے خلاف کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو علماء اور اولیاء کہیں گے ہاں ہم بعد میں آئے، لیکن ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ بھئی ایسی بات ایسی ہے. پھر اللہ پاک ان کی گواہی پر جو ہے وہ ان کو سزا دیں گے، کیونکہ وہاں جسٹس ہونا ہے، ورنہ تو اللہ کو خود ہی علم ہے کس نے کیا 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 ہے. یہ فرشتے 4 گواہ اللہ پاک بناتے ہیں خود بھی سزا دینے کے لیے. 4 گواہ، ایک تو بندے کی یہ فرشتہ گواہ ہوتا ہے، نمبر 1 گواہ. نمبر 2 یہ زمین جس پر آپ گناہ کرتے ہیں یہ بھی گواہ ہوتا ہے. اور نمبر 3 یہ جو عضو، جو organ استعمال ہوتا ہے یہ خود گواہ بن جاتا ہے، یہ بھی گواہ، یہ بھی بولے گا، آنکھ بھی بولے گی، کان بھی بولے گا. اور نمبر 4 وہ کتاب جو وہ لکھ رہے ہیں. 4 گواہیاں ہوں گی تو بندے کا فیصلہ ہو، کیونکہ وہاں عدل انصاف ہونا ہے یا فضل ہونا ہے، ظلم نہیں. آج بھی پڑھی گئے تو ما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون یا ظالمین، کہ اللہ پر میں تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ لوگ ہی ہیں اپنے پر ظلم کرنے والے. تو وہاں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، جہاں اب سٹیج پہنچی ہے یہ ایسی ہے کہ نبی کیا، ولی کیا، صحابہ رضوان اجمعین وہ بھی ڈرتے تھے بھی اللہ کو سامنے جانا. یہاں تو چھوٹے موٹے جج کے سامنے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، جی کیا ہوگا، وکیل صاحب ذرا جلدی کھڑے ہو، میرا بڑا خطرہ ہے، کیا ہوگا. پولیس ویسے ہی روک لے تو بندہ پریشان ہو جائے، پتہ نہیں کیوں کیا کچھ بھی نہیں ابھی. تو یہاں مخلوق سے اتنا ڈر ہے، اور اللہ تو اس وقت ایسے جلال میں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کو کبھی اتنا جلال یا غصہ غضب نہیں جتنا قیامت والے دن اللہ پاک ہوگا اس سے پہلے، کیونکہ وہاں حساب کتاب ہونا ہے. لیکن یہ دوسرا حصہ بھی ہے، رحمت والا بھی ہے، لیکن رحمت کا بھی طریقہ ہے. آج آپ نے آیت سنی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی دوسری آیت ہے، اللہ پر نے فرمایا جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے اللہ پاک اس کو اپنی رحمت میں داخل کر لیں گے. آج آیت آپ سے سنی، اس کا مفہوم ہے کہ رحمت میں کب بندہ داخل ہوتا ہے؟ ایمان، اعمال صالحہ، تقوی جو ہے یہ رحمت. ہم پہلے ہی کر گناہ رہے ہیں اور کہے بھی رحمت، ہم اللہ پاک رحمت کرے گا ہم پر. تو بار بار قرآن مجید ذکر کر رہا ہے کہ بھئی رحمت جو ہے، ان رحمت اللہ، اللہ نے خود فرمایا ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت قریب من المحسنین، نیکوکاروں کے قریب ہے. جو بد ہیں ان کے نزدیک اللہ کا غضب ہے، رحمت نہیں ہے. بہرحال یہ پھر انشاءاللہ کل کچھ جو اللہ کے سامنے 12 مقامات مزید ہیں کھڑے ہونے والے، اور یہ بہت ہی خطرناک مرحلہ ہے. وہاں بتایا نا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کا اندازہ لگائیں، خون نکلنا شروع ہے جسم اللہ کے خوف سے. بتایا اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا. اللہ فرمایا لا یسأل عما یفعل، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا میں کیا کرتا ہوں. وہم یسألون، تم سب پوچھے جاؤ گے، سوال کیا جاؤ گے تم. تو طریقہ محمدیہ، یہ جو کورس کراتے ہیں، آپ نے سنا ہوا کورس ہے طریقہ محمدیہ، یہ کوئی میتھمیٹکس یا سائنس یا اس طرح کا کوئی عالم یا اس طرح کا کورس نہیں ہے، یہ اسی چیز کی تیاری کا کورس ہے. وہ جو شیٹیں آپ کو دی جاتی ہے، پیوریفیکیشن آف دا مائنڈ ہے، پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ ہے، 7 اعضاء ہے، جسم کے حصوں کو بچانا ہے. وہ جس نے بچا لی، دیکھیں وہ جتنے سوال ہو رہے ہیں ان سب کا جواب طریقہ محمدیہ میں موجود ہے. وہ جو کر لے وہ بچ گیا. بتاؤ ان چیزوں میں نہیں آ سکتا، وہ اپنا آتا جائے گا آتا جائے گا آتا جائے گا. تو وہ اس کی تیاری اگر نہیں بھی کیا تو وہ شروع کریں. اس میں کوئی پیری مریدی والی بات نہیں. پیری مریدی بہت اونچی چیز ہے، نہ ہم پیر ہیں نہ مرید بن سکتے ہیں.
میں تو آپ کو بتایا ہم پیر نہیں مشیر بنا، مشیر ہیں، مشورہ دینے والے. مشورہ کریں کیسے قبر کے عذاب سے بچنا ہے، کیسے جہنم، کیسے ہم جنت میں جائیں، کیسے ہم اللہ کے دوست بنے. مشیر مشورہ کریں، مشورہ. مرید بننے، پیر تو دور کی بات. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں مرید کی 10 شرطیں لکھی ہیں، وہ آج کل کے پیروں میں بھی نہیں پائی جاتی جو مریدوں میں ہونی چاہیے. تو ہاں وہ تو یا مذاق کے کاروبار بنا ہوا ہے اکثر، اللہ ماشاء اللہ کوئی نیک لوگ بھی ہوں گے تو وہ چھوڑیں، وہ تو باری آئی زندگی میں. لیکن جو ہے اپنا دوزخ سے سیدھی سیدھی باتوں سے اور صاف ستھری چیزیں جو ہیں ان کو اپنائیں، اور جو جس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے ان کی پوچھو گے. قیامت کے دن آپ سے مجھ سے سوال ہوگا، تم بیٹھ کے وہاں بیان کر رہے تھے، یہ بیٹھ کے سن رہے تھے، اب کیا کیا تم نے. میں اگر عمل خود نہیں کروں گا قیامت کے دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کینچیوں، لوہے آگ کی کینچیوں سے ہونٹ کاٹے جائیں گے ان بندوں کے جو تبلیغ کرتے ہیں خود عمل نہیں کرتے، اور جو سن کے نہیں کرتے ان کو مختلف عذاب اپنا ان کے درجے کا. تو اس لیے پریشان کرنا آپ کو مقصود نہیں ہے، لیکن فکر پیدا کرنا. لیکن فکر پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا حل بھی ڈھونڈے نا. آج میں ختم کر رہا ہوں، اس کے بعد ساتھیوں سے پوچھیں وہی وہ کورس دکھائیں ہمیں کیسے وہ ان مقامات میں ہماری مدد کرے گا. آپ کو دکھائیں گے، وہ فری ہے، نہ کوئی فیس ہے، نہ کوئی لینا ہے، نہ کوئی دینا، نہ کوئی کلاس اٹینڈ کرنی ہے، نہ کوئی بیعت ہے، نہ ممبرشپ ہے، نہ پیسہ ہے. تو اب بندہ کیا اس کا گزر ہے. پھر اللہ پاک جو ہے ہم سب کو جو ہے نجات عطا فرمائے رمضان کی برکت سے، اس دن کی سختیوں سے اور بغیر حساب و کتاب سے. اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت اور جنت میں داخل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ہم تو گنہگار سیاہکار بندے ہیں، بے علم ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے ہونے والا وہاں کیا ہے، پوچھ کیا ہونی ہے، کیسے ہم جواب دیں گے. ہمیں وہ علم عطا فرما، وہ فکر عطا فرما جو تو نے صحابہ رضوان اجمعین، تابعین، اولیاء اللہ کو دی، کہ جس کی وجہ سے ان میں تقوی آیا، خشیت آئی، گناہوں سے وہ رکے رہے اور نیکی پر قائم رہے. ہمیں بھی ایسے لوگوں کا پیروکار بنا یا ارحم الراحمین. یا مالک ہمارے والدین، رشتہ داروں کی سب کی بخشش فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، دنیا کی بھی، قبر کی بھی، حشر کی بھی، اور دنیاوی مشکلات بھی اور اخروی مشکلات بھی. دنیاوی حاجات کو پورا فرما، آخروی حاجات کو بھی پورا فرما. فضل و احسان سب کی مغفرت فرما. جو گھروں میں بیٹھ کے سن رہی ہیں مائیں بہنیں دوسرے ملکوں میں، یا جو نہیں سن رہے ان کی بھی، جنات کی، مسلمانوں کی بھی، انسانوں کی بھی، سب کی مغفرت فرما. کافروں کو ہدایت نصیب فرما، ان کو بھی خیر اور بھلائی، یعنی اسلام کی خیر بھلائی، ایمان عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما. وصلی اللہ علی النبی الامہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.